ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی، حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا، لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بچی خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آپ آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے، لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو، بات بالکل ٹھیک ہی ہے۔ او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا۔ باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے، وہ غیرت پہ تقریر کر رہا ہوگا باہر جا کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ، بھائی، چاچا، ماموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی، حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا، لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بچی خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آپ آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے، لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو، بات بالکل ٹھیک ہی ہے۔ او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا۔ باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے، وہ غیرت پہ تقریر کر رہا ہوگا باہر جا کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ، بھائی، چاچا، ماموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے۔